بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو شخص بچپن میں ادب کرنا نہیں سیکھتا، بڑی عمر میں اس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ آئینے کی طرح بنیں اور اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو جذب کریں، اور اپنے راز کے بارے میں دوسروں کو پتہ نہ چلنے دیں۔ جیسا کہ ہر تقسیم شدہ بادشاہت گرتی ہے، اسی طرح ایک ہی وقت میں کئی کام کرنا آپ کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں۔ سیکھنا وہ واحد چیز ہے جو ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ الزام تراشی کرنا بدتر ہے اس چیز کے بارے میں جس کو آپ نہیں سمجھتے۔ ہم وعدوں کی وجہ سے ہی دھوکے میں ہیں، اور پھر اس کے بعد وقت ہمیں مایوس کرتا ہے۔ جس جگہ بھی خوش قسمتی داخل ہوتی ہے، حسد وہاں پر حملہ کرتا ہے، اور جب یہ رخ موڑتا ہے تو غم اور توبہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کا دماغ آپ کی سوچ سے بہتر ہے، صرف اسے استعمال کرنا سیکھیں۔ اچھی طرح سے گزارا ہوا دن خوشی کی نیند لاتا ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ جو انسان برداشت کرتا ہے وہ ان کی اپنی رائے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انگور اگر پرانے درخت پر زیادہ دیر رہیں گے تو اس درخت کی بربادی کے ساتھ وہ بھی گر جائیں گے۔ ہر رکاوٹ کے سامنے اگر آپ سختی سے پیش آتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ لوگ جوؤں کی طرح ہوتے ہیں، وہ آپ کی جلد کے نیچے آ جاتے ہیں اور خود کو وہیں دفن کر لیتے ہیں۔ آپ اس وقت تک کھرچتے رہتے ہیں جب تک کہ زخمی نہ ہو جائیں۔ دنیا میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، غلط ہے تو صرف ہمارا دیکھنے کا طریقہ۔ زندگی میں جو بھی ترقی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمت سے ہوتی ہے۔ عقل مند آدمی جانتا ہے ہر تجربے کو ایک نعمت کے طور پر دیکھنا ہے۔ میرے پاس پیسہ اور وسائل نہیں ہیں، لیکن میں دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوں۔ جب آپ اکثر سفر کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے اس کے عادی ہو جائیں گے۔ وقت کا کینسر ہمیں کھا رہا ہے۔ سب سے حیرت انگیز موقع جو زندگی پیش کرتی ہے وہ ہے انسان بننا۔ کچھ بھی کرو لیکن اس سے خوشی پیدا ہونے دو۔ حقیقی محبت کبھی پریشان نہیں کرتی، کبھی رد نہیں کرتی، کبھی مطالبہ نہیں کرتی۔ یہ جلتی ہے کیونکہ یہ قربانی کے حقیقی معنی کو جانتی ہے۔ زندگی کا مقصد جینا ہے، اور جینے کا مطلب خوشی اور سکون سے آگاہ ہونا۔ میں سمجھتا تھا کہ پرندہ اڑ نہیں سکتا اگر اس کے پنکھ گیلے ہو جائیں۔ یا رب ہر ماں کو لمبی زندگی عطا کر۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام آپ کی چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔